دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ دوستو جب ہم کرسمس کی تیاری کر رہے ہیں تو اکثر بے دھیانی میں ہماری ترجیحات غلط طریقے سے منسلک ہو جاتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم واقعی کرسمس کیوں مناتے ہیں؟ کیا ہم سانتا کلاس یا کرسمس ٹری یا کیا کرسمس میں سمیٹی گئی مختلف روایات میں سے کسی کی وجہ سے ہم کرسمس مناتے ہیں؟ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بادشاہ آئے اور انہیں ظلم سے نجات خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو۔ دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کرسمس سال کے بہترین دنوں میں سے ایک دن ہے۔ ہم سب ان دنوں میں کئی دعوتیں کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، طرح طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحائف بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ واقعی ایک خوشگوار وقت ہوتا ہے، لیکن دوستو بعض اوقات ہم انہی چیزوں میں کھو کر رہ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم کرسمس کیوں مناتے ہیں۔ دوستو جب ہم کرسمس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا کرسمس منا رہے ہوتے ہیں تو اکثر بے دھیانی میں ہماری ترجیحات غلط طریقے سے منسلک ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ آپ کو صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ دن مسیح کی پیدائش کی یاد میں منایا جاتا ہے، لیکن دوستو کیا ہم جانتے ہیں کہ ہم واقعی کرسمس کیوں مناتے ہیں؟ کیا ہم سانتا کلاس یا کرسمس ٹری یا کیا کرسمس میں سمیٹی گئی مختلف روایات میں سے کسی کی وجہ سے ہم کرسمس مناتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر ہم اس موقع کو کیوں مناتے ہیں یا اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے یسایہ 9 باب اس کی 6 اور 7 آیت۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہو۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ آمین۔ دوستو کئی ہزار سال سے بنی نوع انسان مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بادشاہ آئے اور انہیں ظلم سے نجات دلائے۔ پرانا عہد نامہ پیشن گوئیوں سے بھرا پڑا ہے، بشمول یسایہ 9 باب کی یہ پیشن گوئیاں جس کی ہم نے تھوڑی دیر پہلے تلاوت کی ہے۔ دوستو کلام مقدس ان باتوں سے بھری ہوئی ہے جو براہ راست اس کی طرف اشارہ کرتی ہے جو بنی نوع انسان کو ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ جب یسایہ نے اپنے آنے کو بیان کیا تو اس نے اپنے آنے کو ایک بچے کی طرح بیان کیا، لیکن یہ بچہ بڑھے گا اور ہمیشہ کے لیے راست بازی کی بادشاہی قائم کرے گا۔ جب ہم کرسمس مناتے ہیں تو ہم تاریخ کے اس لمحے کو منا رہے ہوتے ہیں جب پیشن گوئی پوری ہوئی تھی کہ خدا ہمارے ساتھ ہو کر آیا، کیونکہ جب یسوع آیا تو وہ بھی ہمیں نجات کا تحفہ دے کر چلا گیا۔ اس کی پیدائش اس کی موت کی وجہ سے اہم ہے۔ 33 سال تک یسوع نے گناہ سے پاک زندگی گزاری تاکہ وہ ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے کامل قربانی کا برہ بن سکے۔ اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ کلوری پر مسیح نے قیمت ادا کی اور موت کو شکست دی تاکہ ہم گناہ اور مذمت پر فتح حاصل کر سکیں۔ لہٰذا وہ قیمتی بچہ پیدا ہوا اور چرنی میں رکھا گیا۔ یہ صرف ایک جنم نہیں تھا، یہ انسانیت کے لیے خدا کے چھٹکارے کے منصوبے کا آغاز تھا۔ ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے فلپیوں اس کا 2 باب اس کی 5 سے 11 آیت۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں،
اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ دوستو، کرسمس منانے کا صحیح مطلب مسیح یسوع کی عاجزی ہے۔ اور پیارے دوستو، کرسمس منانے کا یہ مطلب بھی ہے کہ اس نے اپنے لیے صلیب پر مرنے کا انتخاب کیا، گھٹنوں کے بل جھکنے اور ہاتھ اٹھانے کا انتخاب کیا۔ میں جانتا ہوں میرے پیارے دوستو کہ ان کرسمس کے ایام میں ہم بے حد مصروف ہیں، بہت سی چیزوں کی تیاری ہو رہی ہے، گھر سج رہے ہیں، گھروں میں پینٹ ہو رہے ہیں، کرسمس ٹری سجائے جا رہے ہیں، گلیاں سجائی جا رہی ہیں اور بہت سے انتظامات جاری ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اس سے پہلے کہ یہ وقت نکل جائے، یہ دن گزر جائیں اور یہ سج دھج ختم ہو جائے، یہ ضرور معلوم کر لیں کہ ہم کرسمس کیوں منا رہے ہیں۔ دوستو، پاکستان میں نہیں لیکن دنیا بھر میں زیادہ تر ملکوں میں ان دنوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کے پاس وقت بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی وقت نکالیں اور خاص کر ان دنوں میں اپنے خدا کے سامنے جھکیں اور خدا کی تمجید لازمی کریں، جس نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے کہ ہم ان دنوں خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک بچہ جو عاجزانہ حالات میں پیدا ہوا تھا اور اس کی قربانی کی موت بھی عاجزانہ تھی، تاہم دونوں انسانیت کے لیے اہم تھے۔ دوستو، اگر مسیح کی موت کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے تو اس کی پیدائش کے بغیر بھی نجات ممکن نہیں ہے۔ اس رات یسوع کے زمین پر آنے سے سب کچھ بدل گیا اور پیارے دوستو، یہ ایک ایسا لمحہ ہے جسے ہمیں اپنے دلوں سے منانا چاہیے، یقینی طور پر پارٹیوں اور کھانے اور تحائف سے لطف اندوز ہوں، لیکن دوستو، اپنے دل اور اپنے خاندان اور اپنے ارد گرد لوگوں کو کرسمس کے حقیقی مطلب کی طرف اشارہ کرنا نہ بھولیں۔ اور میرے پیارے دوستو، وہ حقیقی مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جی دوستو، وہ ہے نجات۔ مسیح ہماری نجات کے لیے ایک منصوبہ لے کر آیا تھا، یہ مطلب ہے کرسمس کا۔ پیارے دوستو، یہاں میں ایک اور بات شامل کرنا چاہوں گا کہ اپنے ارد گرد ضرور نظر رکھیں۔ کچھ لوگ آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ آپ کے آس پاس کوئی بیوہ ہوگی یا کوئی یتیم بچے ہوں گے جن کے لیے خدا نے آپ کو چنا ہے کہ آپ جائیں اور ان کی مدد کریں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ دوستو، ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کرتے جائیے گا۔ میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے آپ کو جشن عید ولادت المسیح بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور اس کی تمام رحمتیں اور برکتیں آپ پر اور آپ کے بچوں پر اور آپ کے والدین پر ہمیشہ ہوتی رہیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔